إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. محترم حضرات، عزیزان گرامی قدر، خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس کا وہ اہل ہے. اس کے بعد آخری نبی امام المرسلین امام اعظم محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہزاروں لاکھوں درود و سلام نازل ہو. اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کرتے ہیں. آج کے اس خطبے میں میں اپنے سماج اور معاشرے میں موجود ایک رسم اور ایک ظلم کے اوپر آپ مصلیان گرامی کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو رکھنا چاہتا ہوں، اور ہماری جو سماجک ویوستھا ہے اس مسئلے کو لے کر کے اس کے تعلق سے آپ سب کو سچیت کرانا چاہتا ہوں. میں جس ظلم کی بات کر رہا ہوں، میں جس رسم کی بات کرنے چلا ہوں، وہ رسم ہے جہیز، اور وہ ظلم ہے اپنی بہنوں اور اپنی پھوپھیوں کو اور اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت نہ دینا. ایک رسم ہے جسے ہم جہیز کے نام سے جانتے ہیں، جس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. جس نے بھی اس کو شروعات کیا، جس سماج اور معاشرے سے بھی جہیز نام کی رسم ہمارے شادی بیاہ میں آئی ہے، وہ اپنی جگہ ایک ناسور ہے، ایک لعنت ہے، ایک ظلم ہے. اور ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے فرض کیا ہوا ایک بہت بڑا فریضہ جو وراثت کا نظام ہے اسلام میں، اس کو ہم نے پسے پردہ ڈال دیا ہے، اس کو پسے پشت ڈال دیا ہے. اس کے تعلق سے ہماری جو غفلت ہے، ہمارا جو تغافل ہے، اس کے تعلق سے میں آپ سامعین کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں. یہ وراثت کا نظام ایک بھولا ہوا سبق ہے جس کی یاد دہانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ کروائی ہے. اس میں سے جو لوگ تھوڑی سی شد بدھ رکھتے ہوں، قرآن اور سنت کو اگر تھوڑا موڑا پڑھا ہو، تو انہیں یہ بات پتا ہے کہ قرآن میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کھلے انداز میں کی ہو جتنا کہ وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے. ہوتا ہی یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں چونکہ خواتین جنگوں میں شرکت نہیں کرتی تھی، جہاد نہیں کرتی تھی، اپنے دشمنوں سے لڑ نہیں سکتی تھی، اسی وجہ سے زمانے جاہلیت کی ایک رسم یہ تھی کہ ہم خواتین کو، ہم اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیں گے، کیونکہ لا ترکب فرسن
ولا تحمل کلا ولا تنکی عدوا، کہ یہ نہ دشمنوں سے مقابلہ لے سکتی ہے، اور نہیں یہ جہاد کر سکتی ہے، اور نہیں یہ کسی کا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ اسی لیے جاہلیت کی رسم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اپنی بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو، یعنی من جملہ خواتین کو، عورتوں کو اپنی وراثت میں حصہ نہیں دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جاہلیت کی رسم کو ختم کرنے کے لیے ایک مستقل سورہ نازل کی ہے، جس سورہ کا نام ہے سورۃ النساء۔ سورۃ النساء میں عام طور سے ایسے مسائل بیان کیے گئے ہیں جہاں پر عورتوں کا کسی حق کا ہنن کیا جاتا تھا، جہاں پر عورتوں کا کوئی حق مارا جاتا تھا۔ ان تمام کمی اور کمزوریوں کے تعلق سے ہمارے رب نے ہماری تذکیر کی ہے، ہم کو یاد دلایا ہے کہ تمہارا بھولا ہوا سبق یہ ہے، اور تم زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے یا اسلام کی قدر و قیمت سمجھنے سے پہلے تمہارے اندر ایک عورتوں کو محروم کرنے کی بڑی سی بیماری تمہارے پاس موجود تھی۔ چنانچہ اب دنیا کا کوئی شخص، دنیا کی کوئی خاتون وراثت سے محروم نہیں ہوگی۔ اس بات کی ضمانت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں مستقل چند آیتیں نازل فرمائی اور اہل ایمان کی توجہ دلائی، ان کی تاکید فرمائی کہ تمہیں اپنی بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو اور اپنی دادیوں کو، اپنی نانیوں کو، اور جو بھی وراثت لینے والے اترادھیکاری ہیں، جو ہمارے ہیئرس ہیں، انہیریٹنس سے، وراثت سے، انش میں کبھی بھی وہ محروم نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی ضمانت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں چند آیتیں نازل فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا۔ فرمایا کہ مردوں کا اگر ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے اور ان کے اقربا اور ان کے ریلیٹیوز کا انتقال ہوتا ہے، تو جس طرح سے مردوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، ملنا چاہیے، اسی طرح سے وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی چھوڑے ہوئے سمپتی میں حصہ ملنا چاہیے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ فرمایا نصیبا مفروضا، یہ ایسا شیئر ہے، ایسا انش ہے، ایسا حصہ ہے کہ تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے۔ فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ رقم ہے، طے شدہ شیئر ہے، طے شدہ حصے ہیں۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، تمہارے باپ ہو کہ تمہاری اولاد ہو، تم کو یہ پتا نہیں ہے کہ دنیا میں تمہاری زندگی کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش کون ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی تاکیدی وصیت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، اولاد میں تمہاری بچیاں ہوں یا تمہارے بچے ہوں۔ یہ نظام وراثت، اسلام نے جس وراثت کے نظام کو آگے بڑھایا تھا، ہمارے رب نے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا ہمارے بارے میں وہی نہیں جانے گا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسانوں کی اوستھا اور انسانوں کا علم اور انسانوں کی راز اور انسانوں کے حالات، انسانوں کے مصائب و آزمائش سے بہت زیادہ قریب ہوں جتنا وہ سوچ تک نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے لے کر، میں نے کہا کہ قرآن میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے جس حکم کی اتنی وضاحت آ گئی ہو جتنا کہ وراثت کی وضاحت آ گئی ہے۔ گن کر بتا دیا گیا، 15 مرد ہوں گے جو وارث ہونے والے ہیں، 10 عورتیں ہیں جو وارث ہونے والی ہیں، 10 عورتیں جو وارث ہونے والی ہیں، اس میں تمہاری بیٹی ہے، اس میں تمہاری پوتی ہے، اس میں تمہاری سگی بہن ہے، اس میں تمہاری ماں شریک بہن ہے، اس میں تمہارے باپ شریک بہن ہے، اس میں تمہاری بیوی ہے، اس میں تمہاری ماں ہے، اس میں تمہاری دادی ہے، اس میں تمہاری نانی ہے۔ نام لے لے کر بیان کر دیا کہ ان عورتوں کا اتنا حصہ وراثت میں ہونا چاہیے، تمہاری ماں کا اتنا ہوگا، تمہاری دادی کا اتنا ہوگا، نانی کا اتنا ہوگا، بیٹی کا اتنا ہوگا، بہن کا اتنا ہوگا، 2 سے زیادہ بیٹی ہے تو کتنا ہوگا، 2 سے زیادہ بہن ہو تو کتنا ہوگا۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے، ظہر کی نماز کتنی رکعت ہے قرآن میں نہیں ملے گا، عصر کا کتنے ہے قرآن میں نہیں ملے گا، زکوٰۃ کتنے میں کتنا نکالنا ہے قرآن میں نہیں ملے گا۔ لیکن چونکہ وراثت کے نظام میں غصب ہو سکتا تھا، ظلم ہو سکتا تھا، لوگ اس میں اپنے ترازو جھکا سکتے تھے، کہیں ظلم کر سکتے تھے، کہیں مال کو ہڑپ سکتے تھے۔ ایک اچھا خاصا سماج ہے، ایک جینڈر ہے عورت نام کا، اس کو ہم ایکسپیل کر سکتے تھے، اس کو باہر کر سکتے تھے،
انہی خدشوں کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی رکعتوں نہیں بیان کی، عصر کی رکعتیں نہیں بیان کی، وضو کے طریقے نہیں بیان کیے، زکوٰۃ میں کتنا دینا ہے وہ نہیں بیان کیا، بلکہ یہ بیان کر دیا کہ تمہاری مر جانے کے بعد اگر میت نے کوئی بھی جائیداد چھوڑی ہے، وہ تمہارا بھائی ہو سکتا ہے، وہ تمہارے باپ ہو سکتے ہیں، وہ تمہاری دادا ہو سکتے ہیں، وہ ایک شوہر ہو سکتا ہے، وہ بیوی ہو سکتی ہے، مرنے والی بہن ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، اتنے بستریت طریقہ سے قرآن کے کسی مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نہیں سمجھایا، اپنے حبیب مصطفیٰ آخری نبی امام اعظم محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سمجھایا، لیکن جب وراثت کی بات آئی، اسلامی نظام وراثت کی بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سمجھانے کا ذمہ خود لیا اور سورہ نساء میں بالکل تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جہیز کی جو رسم ہمارے گھر میں آئی ہے، ایک خالص ہندوانہ رسم ہے، اسلام سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اس جہیز کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرد کو اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ اپنی بیوی کو مہر دو، مرد کو اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ اپنی بیوی کے اوپر بعد میں خرچے کریں۔ ہمارے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح کی محفل میں قاضی صاحب جو ہوتے ہیں، جو آپ کا ہمارا نکاح پڑھاتے ہیں، وہ ایک جملہ آپ سے قبول کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بنت فلاں کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اس نان و نفقے کے ساتھ جو تم کرنے والے ہو، اس اخراجات کے ساتھ جو تم کرنے والے ہو، اس کے میڈیکیشن میں، اس کے ایجوکیشن میں، اس کے شیلٹر میں، اس کے گھر میں، اس کے علاج و معالجہ میں، اس کے سکن میں، اس کو جو ہم اکوموڈیشن دینا ہے، تمام شروط کی منظوری کے ساتھ ساتھ ایک شوہر کے ہاتھ میں کسی بچی کا ہاتھ دیا جاتا ہے، اور وہاں پر بڑے فخر کے ساتھ دلہا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ قبیلت، میں نے قبول کیا۔ لیکن اس سے پہلے اس کمبخت نے جو جہیز کی لمبی چوڑی فہرست لی ہے، وہ جہیز ادا کرنے میں لڑکی کا باپ رسوا ہوا ہے، وہ بارات کو کھلانے میں اس گاؤں کے لوگوں کی بدنامی ہوئی ہے، وہ کپڑوں کی لسٹ میں، وہ زیورات کی لسٹ میں، وہ گاڑیوں کی لسٹ میں، اور اس کے بعد شادی ہونے سے پہلے یہ تلک کے نام کے اوپر اور لاکھوں کروڑوں روپیہ جہیز کے نام سے جو ہضم کیا ہے، اسلام سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر کوئی سنت مرے گی وہاں پر ایک بدعت جنم لے گی، چونکہ ہم نے وراثت کے نظام کو اپنے پیروں سے کچلا ہے، اللہ کے فرمان کو ہم نے اپنے پیروں سے دبایا ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عذاب کی صورت میں جہیز جیسی رسم کو مسلط کر دیا ہے۔ اگر وراثت ہم دے رہے ہوتے تو ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے کیا ہو سکتا تھا۔ فرض کیجیے ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ہماری بہن کی شادی ہو رہی ہے، اگر ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دے کر کے بلکہ اگر بیٹی کے نام سے جائیداد دے رہے ہوتے، وراثت کا حصہ دے رہے ہوتے، کل خدا نخواستہ ہماری بیٹی کا طلاق ہو جائے، اس کا خلا ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے، تو جو پراپرٹی ہم نے اپنی بیٹی کے نام سے کیا ہے، کل بڑے فخر کے ساتھ وہ زندگی بسر کر پائے گی اور عزت کی زندگی بسر کر پائے گی۔ لیکن جو ہم نے جہیز دیا ہے دلہے کو، یا جہیز کے نام پہ اپنے بیٹی کو کچھ دے دیا ہے، یا فرنیچر کو دے دیے ہیں، یا گاڑی دے دی ہے، یا کچھ دے دیا ہے، تو جو جہیز دیا ہے وہ تو شوہر کا ہو جاتا ہے۔ اب اگر بیٹی کے نام سے اگر ہم نے دیا ہوتا وراثت کے نظام سے، تو اللہ نہ کرے اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو بعد کے دنوں میں ہماری بیٹی عزت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں زندگی بسر کرے گی۔ جب ہمارے گھر کے بھابھیوں کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارے سسر کے جائیداد میں ہماری نندوں کا حصہ ہے، ہمارے گھر کے بھابھیوں کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارے شوہر کے جائیداد میں اور ہمارے سسر کے جائیداد میں ہماری نندوں کا حصہ ہے، تو کبھی بھی کسی نند کی بے عزتی اس کی بھاؤج اس کے گھر میں نہیں کر سکتی۔ پتا ہے کہ بھاؤج کے پراپرٹی میں حصہ نہیں ہے، بھاؤج کا حصہ ہوگا اپنے شوہر کے جائیداد میں، اپنے سسر کے جائیداد میں نہیں۔ لیکن جو بیٹیاں ہیں ان کو اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ ہے، جو بیٹیاں ہیں ان کے باپ کی جائیداد میں حصہ ہے، جو بہنیں ہیں ان کا اپنے بھائی کی جائیداد میں حصہ ہے، جو پوتے ہیں وہ دادی کے جائیداد میں، دادی ہے تو پوتے کے جائیداد میں۔ جب یہ پورا سیناریو کسی عورت کے سامنے کلیئر ہو جائے کہ میں بھاؤج ہوں، میرے شوہر کی جائیداد میں صرف میرا حصہ ہے، جو میری نند ہے اصل میں وہ اس گھر کی اترادھیکاری ہے۔ آپ تصور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی حکمتوں کو سامنے رکھتے ہی قرآن مجید کے جس مسئلے کو سب سے تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے، وراثت کا نظام ہے۔ کاٹمانڈو شہر میں نہیں، گاؤں دیہاتوں میں، سڑکوں میں آج مسلمان خواتین، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں اپنے ہاتھوں میں کشکول لے کر، بھیک کا کٹورا لے کر جو در در پہ کھاد چھان رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اس کا مرا ہوا باپ ہے یا اس کا زندہ بھائی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک بھائی بنگلہ میں رہے، لاکھوں کروڑوں کی گاڑیوں میں چڑھے،
भाउज करोड़ों की प्रॉपर्टी पर राज करे, बाप यहां वहां का सफर करे, लाखों पैसों पे ऐश करे, और उसकी बेटी और उसकी बहन जो भीख के नाम पर, खैरात के नाम पर जहेज दे करके उस वक्त रुखसत कर दिया था, डोली में उठा करके जहेज और खैरात में, वो भी बेइज्जत होकर के, वो भी रुस्वा होकर के, वो भी सैकड़ों हजारों बारातियों को खिला करके, आज जब उसकी बेटी का तलाक होता है या उसका खुला हो जाता है या शौहर का इंतकाल हो जाता है, कल वो बेटी इज्जत के साथ अपने भाउज के सामने खड़ा नहीं हो सकती, अपने शौहर के मर जाने के बाद, और अपने बाप के सामने खड़ा नहीं हो सकती। ये सारी अवस्था किसने सृजना किया है? हमने किया है, वरासत में हिस्सा न देकर के। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इन कानू इख्वतन रिजालन व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कि अगर भाई बहन हो, मर्द हो या औरत हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लामी निज़ाम वरासत में मर्दों को डबल और खवातीन को आधा देने का वादा फरमाया है। हिकमत क्या फरमाई? फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इसलिए ये अहकाम बयान कर रहा है कि ताकि तुम गुमराह न हो जाओ। हमारे दादाओं ने अगर हमारी फूफियों को विरासत नहीं दी है, आप में से जितने लोग भी यहां पर हैं, हम सिर्फ लड़ते हैं किसके ऊपर? नमाज के बाद नफल पढ़ना है, वजू के तरीकों पर, वजू किससे टूट जाता है, रोजे कैसे रखने हैं, हज कैसे करना है, जोहर की रकात कितनी रकातें हैं, सलाम किस हाथ से करना है, नमाज में टोपी पहननी है कि नहीं, दाढ़ी रखनी है कि नहीं, कुर्ता और पजामा अपने टखने से कितना ऊपर होना चाहिए, उन बातों में लड़ रहे होते हैं। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है ये जहेज का, और एक ऐसा जुल्म है ये वरासत से महरूमी, कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें जितने लोग हैं, अपने सीने पर हाथ रख के जरा सोचिए, अपने दामन में मुंह झाकर देखो, शर्म से मर जाना है कि हमने अपने किन किन बहनों को वरासत में हिस्सा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कानत लहू मज़लमतुन लि अखीहि मिन इर्ज़िही औ बिशैइन फलियतहल्लल मिन्हु अल-यौम क़ब्ल अन ला यकून दीनारुन वला दिरहमुन इन कानत लहू अमलुन सालिहुन उख़िज़ मिन्हु बिमिक़दारि मज़लमतिही व इन लम तकुल लहू हसनात उख़िज़ मिन सय्यिआति साहिबिही फहुमिला अलैहि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बखुदा अगर तुम में से किसी का किसी के ऊपर जुल्म हो, चाहे उसने उसकी इज्जत लूट ली हो, चाहे उसने उसका माल गस्ब कर लिया हो, उसका हक हनन कर लिया हो, उसको तकलीफ दी हो, तो उसका सफाया और उसको क्लियरेंस, सुलह, समझौता, माफी, तलाफी इसी दुनिया में कर लो, कबल इसके कि वो दिन आएगा जहां पर न दीनार काम आएगा, न दिरहम काम आएंगे, न तुम्हारी रेप्यूटेशन, न तुम्हारी इल्मी डिग्रियां, न तुम्हारी शोहरत, न तुम्हारी पॉलिटिक्स, न तुम्हारे औलाद, न तुम्हारे बच्चे। अगर तुम्हारे पास नेक अमल होगा तो उस बंदे को दे दिया जाएगा, मजलूम को, और अगर तुम्हारे पास नेकियां नहीं होंगी तो उसका गुनाह और उसके सय्यात तुम्हारे खाते में लिख दिया जाएगा। हमने कितनी बहनों को अपने हाथों से दफन किया है, कितनी माओं को बेघर किया है। अगर हमने वरासत का निजाम को फॉलो किया होता, अल्लाह की दी हुई सुन्नत को फॉलो किया होता, तो आज हमारी हालत नहीं होती, आज हमारी हालत नहीं हो सकती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु जलील कद्र सहाबी हैं, आए और अपने बेटे बशीर का हाथ थामे, नौमान का हाथ थामे आए और एक अल्लाह के नबी, मैंने अपनी जायदाद का इतना हिस्सा अपने इस बेटे को गिफ्ट कर दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुमने ये गिफ्ट अपने तमाम बच्चों को मुसावी तौर से बांटा है, इक्वल शेयर दिया है? फरमाया कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ऐसे जुल्म का गवाह नहीं बनता। अगर अपने बेटों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबको बराबर, दुनिया में अगर तोहफा हदिया देना है तो सबको बराबर, और अगर मर जाने के बाद तुम्हारी वरासत की तकसीम होगी तो बेटों को भी मिलेगा और बेटियों को भी मिलना चाहिए, लड़कों को भी मिलेगा और लड़कियों को मिलना चाहिए, भाइयों को मिलेगा, बहनों को भी मिलना चाहिए। आज हमारे समाज की एक डिलेमा है, एक आफत है, परेशानी है कि एक तो हमारी बहनें और हमारी बेटियां शर्मो हया की वजह से अपने भाइयों से जायदाद नहीं मांगती, शर्मो हया की वजह से अपने बाप से नहीं मांगती। हमने ऐसा सिनारियो क्रिएट किया हुआ है, हमने ऐसी अवस्था को जनरेट कर दिया है कि अगर हमारी बहन और हमारी बेटी अगर अपने बाप से वरासत मांगती है तो कल हमारी नजरों में गिर जाती है। क्यों? बेटा है और भाई है तो अदालत का केस लड़ सकता है, कोर्ट को चैलेंज कर सकता है,
گاؤں کا مکھیا سرپنچ بیٹھا کر کے اپنا حصہ لے سکتا ہے، لیکن بیٹی ہے، اس کے پاس شرم و حیا ہے، غیرت ہے، اس کا خون زندہ ہے، تو آپ کا ظلم سہے گی، اور آپ کی وجہ سے وہ دوسرے کا بھیک مانگ سکتی ہے، چندہ کروا سکتی ہے، در در کی ٹھوکر کھا سکتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کے پاس شرم ہے۔ تو کیا جو بغیرت ہے وہ عزت کی زندگی بسر کریں گے، اور جو شرمیلے ہیں وہ ذلت کی زندگی بسر کریں گے؟ یہ حالات ہم نے پیدا کیے ہوئے، یہ ہمارا کیا ہوا کرتوت ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دفن کیا اپنے ہاتھوں سے، کتنوں کی خوشیاں لوٹ لی ہیں ہم نے۔ ہماری بھی تو بہن ہے، آپ کی بیٹی ہوگی، آپ کی بہن ہوگی۔ ہمارے فقہاء علماء نے باتفاق علماء، دنیا کے تمام عالم، چونکہ قرآن سنت ہے تو دنیا کے تمام عالم اس مسئلے سے متفق ہے، اگر ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا، آپ میں سے کسی دادے کا انتقال ہو گیا، اور اس نے قرآن اور سنت کے مطابق اپنے پراپرٹی کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا ہے، اس دادا کے بچے زندہ ہیں، اس دادا کی بیٹیاں یعنی ہماری آپ کی پھوپھیاں زندہ ہیں، اگر صحیح سالم مر کر قبرستان میں جانا چاہتے ہیں، اگر اپنے ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ کو کرنا ہے۔ فرض کیجئے 4 بھائی ہیں ہم، ایک بھائی وراثت میں حصہ دینا چاہ رہا اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، لیکن 3 بھائی انکار کر رہے۔ ایک بھائی کا ذمہ یہ ہے کہ اس کے حصے میں جتنا آ سکتا تھا، وہ جتنا شیئر بانٹ سکتا تھا، اس کو جتنا دینا تھا، اس کے اوپر یہ واجب اور لازم ہے کہ اپنے بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دے۔ سنتوں کے پیچھے ہم نے اپنی ساری زندگیاں بسر کی ہے، لیکن کہ جہیز کے آنے کی وجہ سے اور وراثت کے نظام کے جانے کی وجہ سے ایک جینڈر ہے، خواتینوں کی جماعت ہے، جن بچوں کو اپنے اپنے گود میں پالا ہے، جن بہنوں سے ہم نے پیار محبت کی ہے، ان کے ساتھ کھانے کھائے ہیں، شادیاں ہوتی ہے، ایک لسٹ بنائی جاتی ہے جہیز کی، اور بیٹی کو اس نام کو رخصت کر دیا، اور بہانہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹیوں کو جہیز میں دے دیا۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ہم نے اپنے بیٹے کو MBBS پڑھانے کے لیے، انجینئرنگ پڑھانے کے لیے، اسلامک اسکالرشپ دینے کے لیے، کوئی اچھی سی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے بیٹوں کے لیے لاکھوں روپیہ لگایا، اور بیٹا جب فارغ ہو کر کے آیا تو پھر ہماری جائیداد کا وہ تردکاری بھی بنا، اس کے علاوہ اس کی بیوی یا وہ آیا تو ہماری خدمت بھی نہیں کی، لیکن ہماری بچیوں نے، جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، جنہوں نے ہماری خدمت کی، آج ہمارا اسٹیٹس یہی ہے کہ ماں باپ اگر ناراض ہوتے ہیں تو ان کی اولاد، ان کے بیٹے اور ان کی بہو ان کی خدمت نہیں کرتی، اپنی بیٹیوں کے پاس جا کر پناہ لیتے ہیں۔ ان سب حقائق کے باوجود ہم نے اپنی اولاد کو، صرف اپنے بیٹوں کو وراثت میں حصہ دینا سیکھا ہے، لیکن اپنی بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو اکثر محروم کر دیا ہے۔ یہ میں جس بات کر رہا ہوں، یہ بات سنت نہیں ہے، یہ مستحب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارا رب فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ حصہ ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ یاد رکھنا، یہ جو ہم نے گن کر بتایا ہے تم کو کہ 15 مرد ہیں اور 10 عورتیں ہیں، اگر تم نے ان میں سے کسی کو بھی وراثت سے محروم کی اپنی زندگی میں یا اپنے مر جانے کے بعد، تو یاد رکھنا جس نے اللہ کی اور جس نے رسول کی اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لیکن جنہوں نے ان 15 اور 25 لوگوں میں کسی طرح کی تفریقی کی اس بات کے لے کر کے کہ یہ تو بیٹیاں ہیں، یہ تو شوہر کے پاس جائیں گی، ہمارے بیٹے ہماری حفاظت کریں گے، ہمارے گھر میں رہنے والے ہیں، اگر اس مدعے کو لے کر کے، اس شبہوں کو لے کر کے اگر تم نے کسی بھی طرح کی انجسٹس کی، ظلم کیا، تو یاد رکھنا جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے جہنم میں داخل کرنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دنیا میں بھی اس کی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ فخرج مسرعا، تیزی کے ساتھ وہ مسجد سے نکلے۔ فعجبوا من سرعته، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیز نکلنے کی وجہ سے
تعجب ہوا، کیا بات ہے، عصر کی نماز کے بعد وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، درس دیتے تھے، مسئلے مسائل حل کرتے تھے، مشورہ ہوتا تھا، آج اچانک کون سی مصیبت آئی کہ نبی کریم عصر کی نماز کے بعد فوراً نکل گئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، فخرج علیہم وقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے اور یہ کہا کہ ترکت شیئا من تبر عندنا کریت ان یحبسنی، اے میرے صحابہ، میں عصر کی نماز کے بعد اس وجہ سے جلدی نکل کے چلا گیا تھا کہ میرے گھر میں سونے کا کچھ ٹکڑا رکھا ہوا تھا، صدقے کے کچھ مال رکھے ہوئے تھے، مجھے اندیشہ ہو گیا اگر میں نے اس کی تقسیم سے پہلے میرا انتقال ہو گیا تو پھر میرا رب میرا دامن چھوڑنے والا نہیں۔ ہم نے کتنے لوگوں کو آنسو میں غرق کیا ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے بیٹے ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کا اترادھیکاری بنیں گے، اور ہماری بیٹیاں ہیں بیچاری بھیک مانگے گی، باپ کے سامنے ریکویسٹ کرے گی، اور گھر میں آئے تو ان کے بھاؤ ان پر ظلم کرے، گھر میں آئے تو دوسروں ان پر ظلم کرے، یہ کہا کہ بیٹی تو پرائے دھن ہوتی ہے، اس کو تو چلی گئی تو وہیں پہ رہنا چاہیے، اور ہمارے گھر میں آئے گی تو خیرات دیں گے اس کو۔ 1948 سے پہلے، 1948 سے پہلے ہیومن رائٹس کا انٹرنیشنل چارٹر آنے سے پہلے ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اسلام میں عورت کما سکتی ہے، اسلام میں عورت وارث ہو سکتی ہے، اسلام میں عورت مورث ہو سکتی ہے، اسلام میں عورتوں کے نام سے جائیداد ہو سکتا ہے، اسلام میں عورتیں وصیت کر سکتی ہیں۔ اگر ہمیں یہ خدشہ لگتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد ہمارے بیٹے ہماری بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیں گے، جیسا کہ ہمارے باپ نے نہیں دیا، جیسا کہ ہمارے داداؤں نے نہیں دیا، اللہ تعالی ہم سب کے داداؤں کو معاف کرے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ساری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، عرب کنٹری جہاں پر قرآن نازل ہوا، سعودی عرب میں، وہاں پر بھی ایسے مسائل ہیں بہت سارے جہاں پہ اپنے لوگوں کو، اپنی بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم جس ماحول میں پلے بڑے ہیں یہ خالص ہندوانہ رسم ہے، خالص ہندوانہ رسم ہے۔ ہمارے ملک کے قانون بننے سے پہلے ملکی آئین جو 2020 کا امینڈمنٹ ہے نیپال کا، اس میں ایکول شیئر کی بات کہی گئی ہے، جتنا مرد وارث ہوگا اتنا ہی عورت وارث ہوگی۔ یہ ہمارے ملک آئین کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی ملک اور دوسرے ملکوں میں جہاں پر میرج ایکٹ ہے، انٹرسیشن ایکٹ ہے، سکسیشن ایکٹ ہے، تمام قانون اسلام سے لیے گئے ہیں۔ اسلام سے بہتر کس کا نظام ہو سکتا ہے؟ یہ جس اسلام سے بہتر سب کا کسی کا نظام نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اپنے کرتور اور اپنے اعمال کی وجہ سے ایک خالص ہندوانہ رسم کو اڈاپٹ کر لیا، جہیز کو لیا اور وراثت کو چھوڑ دیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ میں نے شروع میں ایک مثال رکھی نا کہ اگر جہیز کی جگہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینا شروع کر دیا تو ہماری بیٹیاں عزت کے ساتھ سر اونچا کر کے جیئیں گی۔ اگر ہماری زندگی میں، آئندہ زندگی میں ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ ہوتا بھی ہے، عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نام سے وہ ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے اس کے نام سے نہیں کر کے داماد کے نام سے کر دیا، شوہر کے نام سے کر دیا، سسر کے نام سے کر دیا۔ جب کوئی آفت، کوئی پریشانی آتی ہے گھروں میں تو پھر ہماری بچیاں بلک بلک کر کے روتی ہیں، اور اس وجہ سے شادی نہیں ہوتی کہ اس کا باپ تو کلاش ہے، مجبور ہے، مفلس ہے، جہیز کہاں سے دے گا اور کیا کرے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، یہ وہ اہم مدعا ہے کہ جہیز کو ختم کرنا ہے اور وراثت میں اپنی بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو حصہ دینا ہے۔ جو گزر گیا اس کے لیے معافی کرنا ہے، معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارے والدین کی غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے داداؤں کی غلطی ہو سکتی ہے، جس نے بھی اللہ کے نظام وراثت کو توڑا ہے وہ پاپی اور گناہگار اور مجرم ہے۔ کل قیامت میں اسے ان کے گناہوں کا وبال اٹھانا پڑے گا، لیکن آج الحمدللہ ہم زندہ ہیں۔ ہم سبوں کو اس بات کا ہوش ہونا چاہیے کہ اب اپنی زندگی میں اگر خدشہ ہوتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد ہمارے بچے ہماری بچیوں کو وراثت میں نہیں دیں گے تو زندگی میں ان کو ول کرنا ہے، زندگی میں وصیت نامہ لکھنا ہے، حرام نہیں ہے۔ وصیت نامہ لکھ کر کے مرے کہ ہمارے مر جانے کے بعد ہمارے بچیوں کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے۔ یہ وراثت جب تک یہ وصیت نامہ لکھ کر نہیں مرتے ہیں تو ہمارے اور آپ کی جنازہ وقت کے سب سے بڑے ولی آ کر بھی پڑھا دیں، ہمارے جنازے میں فرشتے بھی اتر جائیں، ہمارے جنازے میں لاکھوں لوگ بھی آ جائیں، لیکن ہم نے چونکہ اپنی بچیوں کو اور انسانوں کو ان کا حق مارا ہے، محض اس وجہ سے نہیں کہ میں نمازی ہوں، حاجی ہوں، غازی ہوں تو میری بخشش ہو جائے گی، نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضوں کو توڑا ہے، اس وجہ سے ہمارا معاف کیا جانا بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم تمام لوگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، ان حقیقتوں کو، اسلام کے اس درشن کو، اس حکمت کو، اس انصاف کو، اس مساوات کو، اس میسج کو
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا لی ولکم ولسائر المسلمین انہ الغفور الرحیم.